السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کون اور میں کہاں سے عارف بات کر الزمان رہے ہیں؟ بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں، عارف الزمان۔ عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ عاشورہ اور اس کا فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ جزاکم اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ عارف الزمان صاحب۔ اور ایک بات پر میں یہ کسی کا تبصرہ ہے وہ بھی شامل کر لیتا ہوں۔ وفا مجید صاحبہ نے کینیڈا سے یہ ہمیں لکھ کر بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کے متعلق میرا سوال ہے کہ جماعت میں زیادہ ذکر نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے اور ان دنوں کو کیا حیثیت جماعت دیتی ہے؟ اور لوگ جو کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن رکھے گئے روزے سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ایسی بات میں کتنی حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث سے یہ بیان فرما دیں۔ تو منصور صاحب اس پر بات کریں گے۔ جو پہلا حصہ تھا اس کے متعلق میں کچھ تبصرہ کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جماعت اس پر زیادہ ذکر کیوں نہیں ملتا۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ دو طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے بہت زیادہ اس میں مبالغہ کیا اور دین کی اصل جو ہے، بنیاد جو ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اس کی جو فرع ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ہم ان کے ثناخواں ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان سے محبت رکھنا، اس محبت کا اظہار کرنا، اس پر ہم کاربند ہیں، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کردہ تعلیمات میں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہم اس طرح اس کو مناتے کیوں نہیں جیسے امت کا ایک حصہ جن کو ہم بطور شیعہ بھائیوں کے جانتے ہیں، اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہم اس طرح منانے لگ جائیں، اس کا چونکہ حکم نہیں ملتا قرآن میں، حدیث میں، اس لیے ان تعلیمات کی وجہ سے ہی ہم اس کو اس طور پہ نہیں مناتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس شہادت کے واقعہ سے انکاری ہوں یا اس دکھ اور تکلیف سے انکار کرتے ہوں یا ان بزرگ ہستیوں کی محبت سے انکار کرتے ہوں۔ ہمارے تو یہی بات ہے کہ توازن اسلام سکھاتا ہے، اور جو مقام اور مرتبہ کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو ملنا چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور ہمارا یہ پروگرام اس بات کی ایک کافی دلیل ہے کہ ہم ضرور ذکر کرتے ہیں۔ آج بھی یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ منصور صاحب دوسرا حصہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے متعلق روزہ رکھنے سے عاشورہ کے دن جو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی جزاک اللہ۔ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ چونکہ 10 محرم کو ہے، اور اس 10 محرم کو وہ واقعہ شہادت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اس کے ساتھ گویا کہ اٹیچ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ عاشورہ کے روزے کے روزہ رکھنے کا جو ذکر ہے وہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ملتا ہے، اور بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی بہت پہلے جو کفار مکہ تھے وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اس دن وہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بعض جو یہودی ہیں وہ بھی عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس یاد میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم اس سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی رکھیں گے روزہ۔ اور یہی ترتیب رہی یہاں تک کہ آسم نے یہ بھی فرمایا، جو ابھی جو سوال کرنے والے نے جو ذکر کیا کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہ حدیث بھی ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آسم نے فرمایا
کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو گویا اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. لیکن میں یہ عرض کر دوں یہ اس وقت کی ہے جب تک رمضان فرض نہیں ہوا تھا. تو جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا تو اس پر آنسوں نے فرمایا اب آپ لوگوں کو اختیار ہے, چاہو تو اس کا روزہ رکھو, چاہو تو نہ رکھو. تو اس لیے یہ کہنا کہ عاشورہ کا تعلق خاص طور پر شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے روزہ رکھنا چاہیے, تو اس کی کوئی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ملتی. ویسے بھی یہ واقعہ آپ کی وفات کے بہت دیر بعد ہوا. عارف الزمان صاحب نے پوچھا تھا عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ 10 محرم کا روزہ, عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو, عشرہ سے نکلا عاشورہ 10 محرم کو. جی جی ٹھیک ہے.